ایک بچہ پڑھ ہی نہیں رہا. پچھلے بھی امتحان ہم نے ایسے ہی لے لیے اور پاکستانی قوم کے بچہ نہیں پڑھ رہا. یونیورسٹیاں بند ہیں, ہو گئی ہیں, سکول بند ہو گئے ہیں. تو پھر کیا کریں کہ جو ضروری چیز تھی جو کھلنی چاہیے تھی وہ تو بند ہے, جو بند ہونا چاہیے وہ کھلے گا. دیکھیے دنیا میں کہیں پہ بھی اگر کوئی چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے پوری پلاننگ موجود ہوتی ہے. لاسٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ کرونا آیا, ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا, سکول تعلیمی ادارے بند کرنا پڑے, ہم آن لائن ایجوکیشن سسٹم کی طرف گئے, اربوں روپے جھونک دیے اس میں, اور ایٹ دی اینڈ کیا نکلا, وہی ڈھاک کے 3 بات. اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے پیرالل اس سسٹم کو سمجھا ہوگا اور آئندہ کی کسی ایسی حادثاتی سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے اساتذہ کو, اپنے فیڈریشنز کو, اپنے جو ہمارا سسٹم ہے اس کو تیار کیا ہوگا, ٹرین کیا ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ اقبال شاہد صاحب, ہم سیکھنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا, ہم نے حادثات سے کچھ نہیں سیکھا, ہم نے وقت سے کچھ نہیں سیکھا, ہم اپنے گزرے ہوئے کل سے کچھ نہیں سیکھ سکے. اور آج ایک مرتبہ پھر سکولوں کو, یونیورسٹیز کو, کالجز کو, میری بے شمار پوری دنیا میں ہے. میں جس طرف آ رہا ہوں سر پلیز ایک منٹ دیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو بند کر دیا, لیکن آن لائن ایجوکیشن سسٹم جس کے اوپر آپ نے اربوں روپے لگایا وہ کدھر گیا؟ کیا آپ کے ٹیچرز ٹرین ہوئے اس سے؟ آپ بہتر یہ ہوتا کہ آپ بند کرنے کی بجائے آن لائن پہ سوئچ کر جاتے. جو جہالت ہے, جو لوگوں نے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کی فیسیں دی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی استحصال ہو رہا ہے ایجوکیشن کا. میری آج بے شمار سٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی, آپ کو پتہ ہے میں یوتھ میں موو کرتا ہوں اور نوجوانوں کے ساتھ شاعری کے حوالے سے بھی دیگر والوں سے اٹھتا ہوں, سب میں مایوسی تھی, بے انتہا مایوسی تھی. ملک میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں, تو جو ہماری یعنی فیوچر ایک جنریشن ہے اس کو ظاہر ہے کہ بھی وہ اہم ترین ہم نے جو چیز حاصل کرنی تھی وہ بند کر دی سکول کالجز. تو جلسے جلوس جو ہیں وہ ضروری ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عدالتوں کی بھی بات نہیں مان رہی پاکستان مسلم لیگ نون, اور اپنے جلسے کہتے ہیں ہم تو صرف بتاتے ہیں, ہم حجاز نہیں لیتے. یہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے. کیا کہیں گے, کرونا نہیں ہے, کیا کسی کو متاثر نہیں کرتا؟ کیپٹن صفدر کو متاثر نہیں کیا, مراد علی شاہ کو متاثر نہیں کیا جہاں آپ نے جلسہ کیا پشاور میں؟ کیا وہاں کے چیف جسٹس صاحب کو متاثر نہیں کیا؟ دیکھیے اقبال صاحب, کرونا بالکل حقیقت ہے, یہ جو ایک وبا ہے یہ بالکل حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے میں حکومت کتنی سنجیدہ ہے, اس کی سنجیدگی کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب انہوں نے کرونا کی دوسری ویو کا ذکر کیا, اس کا شور مچانا شروع کیا, این اس وقت انہوں نے لیاقت باغ میں خود جلسے کا انعقاد کیا. اور یہ الگ بات ہے کہ عوام نے ان کی کال کو مسترد کیا, عوام نہیں آئے اور خالی کرسیوں کو یہ ان کے جو مقررین تھے وہ خطاب فرماتے رہے. اس کے بعد لیکن اس سے ان کی سنجیدگی کا تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کتنے سنجیدہ ہیں یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے کہا میں نے جلسے کرنے ہی نہیں, بند کر. وزیر اعظم صاحب خود گلگت بلتستان جب گئے ہیں, اندازہ کریں اس کی بعد کی باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ بعد کی باتیں ہیں, وہ تو پرانی باتیں آپ نے. وہ نہیں پرانی باتیں ہیں, یہ دیکھیں گلگت نہیں, اب 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا میں نے کوئی جلسے نہیں کرنے. نہیں, اب یہ ہے کہ اب جو انہوں نے گلگت بلتستان میں کھیل کھیلنا تھا وہ کھیل چکے. اب تو یہ ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے چھپنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں پی ڈی ایم کے جلسے دیکھ کے ان کے ویسے یہ ہے کہ پاؤں اکھڑ رہے ہیں, ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں, پسینے ان کو آئے ہوئے ہیں, ہوش ان کی اڑے ہوئے ہیں. سر یہ تو آپ کا بھی بیانیہ ہوتا تھا جب پاکستان تحریک انصاف جلسے کاری تھی اور جب انہوں نے ریلی نکالی تھی, یہ تو تب آپ کا بھی بیانیہ تھا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں کرونا سے کوئی یہ انکار نہیں ہے, کرونا بہت بڑی وبا ہے, لیکن یہ ہے کہ کرونا سے یہ بہت بڑا عذاب ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے. یہ دیکھیں اس سے یہ فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ کرونا کی وبا کے متاثرین جو ہیں وہ چند ہزار ہیں یا میکسیمم چند لاکھ ہیں, جبکہ پی ٹی آئی کا عذاب جو ہے اس کے متاثرین کی تعداد 22 کروڑ عوام ہے, اندازہ کریں. پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ اس میں مورٹیلٹی جو ہے بہت کم ہے, یعنی کرونا کی جو وبا کی مورٹیلٹی, یہاں پہ مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. یہ لوگ بھوکے بیچارے مر رہے ہیں, ان کے چولہے بچ چکے ہیں, انڈسٹری بند ہو چکی ہے, جو انہوں نے حال کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو 2% اس وقت ریشو ہے مرنے کی, وہ اس سے زیادہ ہے کہ وہ جلسوں کی وجہ سے یہ سارے لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں. ایک اور فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے, یہ اگر کرونا کی وبا جو ہے اس سے آج اس پہ قابو پا لیا جائے تو جو لوگ جو اس میں مبتلا ہو کے صحت مند ہو جائیں گے وہ مکمل طور پہ صحت مند ہو جائیں گے. کوئی ریزیڈول ایفیکٹ نہیں ہے, بطور ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, آپ بھی ڈاکٹر ہیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو انسانوں کے متعلق ہمدردی کا زیادہ ایلیمنٹ آپ میں ہوگا. لیکن اقبال صاحب یہ جو عذاب ہے پی ٹی آئی کا,
اس کے ریزیڈول افیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. آج اس عذاب سے نجات دلا دے قوم کو. تو سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں، آپ کے جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں، وہ اگر ہوتے رہے تو کورونا پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا، حکومت پہ لازمی افیکٹ پڑے گا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایس او پی پہ عمل ہونا چاہیے، اور جلسے جو ہے وہ ان میں لوگ. سر جب کندھے سے کندھا جڑا ہوگا تو کہاں ایس او پی پہ عمل ہوگا؟ نہیں، ایس او پی سے بالکل عمل ہونا چاہیے، سب کو عمل کرنا چاہیے. لیکن دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں بڑی افسوسناک بات ہے، تعلیمی میدان جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہمیں کوئی ایس او پی ایسے بنانے یہ کیسے کریں؟ کیونکہ سکول تو آج ہو گیا فیصلہ کے بند، لیکن سندھ حکومت نے وہاں زیادہ یعنی متاثر اس وقت صوبہ سندھ ہے، وہاں زیادہ لاک ڈاؤن بھی ہے. ان کا وزیر اعلیٰ اس وقت یعنی آئسولیشن میں چلا گیا ہے، تو وہ بھی اس بات کے خلاف ہے. یہ حد ہے کہ جو بندہ خود بیمار ہے وہ صوبے میں لاک ڈاؤن کیے بیٹھا ہے، جلسوں پر وہ بھی تقریر کرتا ہے کہ جی یہ بڑی بیماری ہے. اگر 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ تنگ ہیں، تو یہ اس کے بعد باقی کتنی ملک کی آبادی ہے کہ کسی کے ساتھ ککھ بھی نہیں ہے، صرف سارے آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں. جی اقبال صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل اس وبا کے معاملے میں تمام ایس او پیز پہ عمل درآمد کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اچھا چلو آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، یہ ہو گیا اس پر بات. سنا یہ ہے کہ آپ کو تو زیادہ باخبر ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے لندن میں بڑے رابطے ہیں. بڑا افسوس ہوا کیونکہ میاں نواز شریف کی والدہ، میں بھی ان کو ملا ہوا ہوں، آپ ہی جی ہم ان کو کہتے تھے، بڑی نیک خاتون تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور خاندان کے ساتھ ادارہ بھی اور ہم بھی تعزیت کرتے ہیں. یہ بتائیے، سنا ہے میاں نواز شریف صاحب لاسٹ اسٹینڈ پر پاکستان آ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن دیکھیں بہت بڑی ٹریجڈی ہے. جن حالات میں آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ کہ اہلیہ محترمہ جو ان کی وفات ہوئی، آپ کو یاد ہے کہ جب ان کو ایک فضول سے ایک ویک سے ایک انتہائی متنازع اور مشکوک کیس میں ان کو سزا دی گئی، تو انہوں نے اپنے بیگم کلثوم نواز کو بسر مرگ پہ چھوڑا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آ گئے سیدھے جیل جانے کے لیے. اور اس کے بھائی آپ کو یاد ہے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے ترجمان اس وقت بھی ایسے سنگ دل اور ابھی آ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے انسانی ہمدردی کے تحت عدالت نے فیصلہ کر دیا. اقبال صاحب ان کی بیماری کا مذاق اڑاتے رہے یہ ظالم لوگ، یہ سنگ دل لوگ. نہیں سر، ابھی تو کسی نے مذاق نہیں اڑایا، تعزیت کی ہے سب نے. دیکھیں اب یہ ہے کہ یہ اب جن حالات میں اب ان کی والدہ صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کی جگہ دیں، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کریں، سارے خاندان کو صبر عطا فرمائیں. اور یہ ہے کہ ان کی ماں نے بھی بڑی آزمائشیں دیکھی ہیں، ان کی والدہ محترمہ نے دیکھیں کہ یہ کہ ان کے جس طرح یہ سزائیں ہوئی ہیں، جس طرح کی عدالتوں سے، جس طرح کے ویڈیو ججز نے سزائیں دی ہیں، وہ ساری قوم کے سامنے ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سارا احتساب کے نام پہ جو بدترین انتقام ہے، اس کا نشانہ جو ہے میاں نواز شریف کا پورا خاندان بنا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی مہربانی. جی ڈاکٹر ایئر مارشل صاحب، یہ ہم وہ دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. میں ایک آدھا چھوٹا سا کر لیں. ایک منٹ، آئی وش ڈاکٹر صاحب تشریف رکھ دیں. دیکھیے، یا تو آپ عدالتوں پہ اعتماد کیجیے، اور شنید یہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے صاحب کہ عدالتوں میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں پچھلے 30 سال سے جو حکومتیں تھیں ان کی پیداوار ہے. یہ پی ٹی آئی تو بھی آئی ہے، اور میرا چونکہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے تو ایز اے پاکستان میں آپ سے کچھ عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جناب جب آپ آئے اور جیل میں گئے تو کیا ان کو وہ جیل میں غلط گئے تھے؟ ان کو عدالتوں کے احکامات پہ اعتماد نہیں ہے؟ بندے نے جرم کیا تھا، میں عرض کر رہا ہوں، آڈینس سن رہا ہے کہ وہ لوگ اگر آپ جرم کریں ایک صاحب، اور جتنا بڑا ہوگا سٹینڈرڈ اتنا ہی ہائی ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے. یہ تو بات کتابوں میں لکھی ہوئی جو آپ کرتے ہیں. سوری، یہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی جو آپ کرتے ہیں، یہاں تو ایسا ہی ہے. ایکسکیوز، کہاں گیا ماڈل ٹاؤن کا یہ آسان ہے، کہاں لوگ پھرتے ہیں پروموشن لے کے بیٹھے ہیں، ڈی آئی جی بنے بیٹھے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. ہم لوگ مورالٹی میں اتنے ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ سچ کو ہم نے جھوٹ گننا شروع کر دیا. میں نیسل قوم، کیا ہم اپنے نبی کی سنت کے اوپر پیرو ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کو عدالتوں نے کہا جی آپ جیل جائیے، حکومت سے نہیں کہ چونکہ وہ ان کے پاس اثر ہے، رسوخ ہے، وکیل ہیں. آپ سوشل میڈیا پر تو دیکھتے ہیں نا، ان کے فالورز نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، میاں نواز شریف کو کوئی آنی ہاتھ لگا سکتا. میں آپ سے بات کرتا ہوں، سوشل میڈیا جو ہے یہ قرآن و سنت سے آگے ہے، حدیث سے آگے ہے، ورائٹی سے، حق سے آگے ہے، قانون سے بھی آگے سچ سے آگے ہے.
وہ کہتا ہے اس کو نہیں پکڑ سکتا کوئی، تو واقعی ثابت ہوا کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنے سالوں بعد پاکستان میں کیس لگا، 12 سال بعد اس کو اڑا دیا گیا. اب بھی مجھے بتائیے کہ کیا بیان مارٹر کا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ سر مجھے آپ بتا دو. آپ نے وہی فرما رہے ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیا پھر من حیث قوم کیا ہم اس کے اہل ہیں کہ ہم جمہوریت اپنے آپ پہ اپنائیں؟ اچھا ٹائم بڑا کم ہے لیکن اس پر شروع ذرا کر لیں کہ اس وقت بڑا رومانس ہے، کیونکہ ٹرمپ کے لاسٹ دور کی میں جو کامیاب میں گنتا ہوں جی سچی بات یہ ہے کہ امریکہ کے الیکشن انہوں نے جس کو مرضی جتا دیا، لیکن ٹرمپ نے جو اپنے ایرے میں کیا وہ میرے نزدیک تو اس کی مثال بڑی کم ملتی ہے. انہوں نے اپنے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کی $450 بلین اس کی گردن کے اوپر اٹھا رکھ کے لیا، اور پھر اور بھی پیسے لیے، ہارڈ ویئر بیچا، جنگی ہارڈ ویئر. یو اے ای اور اس کا ملکوں کا بحرین کے انہیں سفارت تعلقات قائم کرائے، اپنی قوم کو فرسٹ امریکہ دیا. اس کے باوجود ہار گئے، علیحدہ مسئلہ، لیکن وہ کام پالیسی چل رہی ہے. اب یہ ہے کہ پومپیو کی ابھی ہوا ہے کہ پومپیو موجود تھا اور اسرائیلی وزیر کا خفیہ دورہ سعودی عرب میں ہوا ہے، لیکن وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے باتوں نہیں کرنی چاہیے. اسرائیل نے کہا نہیں کرنی چاہیے، سعودی عرب نے کہا نہیں ہوا. اب بتائیے کہ ہوا یا نہیں ہوا، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. پاکستان ہی ساری دنیا میں لڑنے کے لیے رہ گیا، اپنی معاشی حالت کو بھی تباہ برباد کرے. کیا اس پر ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہم نے ساری دنیا کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، مر بھی رہے، وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے ہمیں تباہ برباد کر رہا ہے، تو کیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے اوپر کوئی بات چیت کرنی چاہیے؟ ویری گڈ کویشچن. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے. دیکھیے اگر ٹرمپ کہتا ہے امریکہ فرسٹ تو ہم کو کون کہتا ہے کہ ہم نہ کہیں پاکستان فرسٹ؟ واہ واہ. جب یہ دنیا میں بات آتی ہے بائی دا وے یہ ہر ملک یہ کہتا ہے، یہ نہ امریکہ پہ منحصر ہے نہ پاکستان پہ منحصر ہے، اس کو کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ. ہر ملک کی اپنی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے اور اس میں نہ مذہب آڑے آتا ہے، نہ اس میں کوئی سہولت آگے آتی ہے، نہ انڈیویجولز آگے آتے ہیں جی میری گرین کارڈ دے دیں، میرے بیٹوں کو اپارٹمنٹ دے دیں، میں ایون فیلڈ میں کچھ کر لوں گا. نہیں، اگر آپ نے پاکستان کے مفادات کو آگے رکھنا ہے. سعودی عرب ٹائم ختم ہو گیا، سعودی عرب قائم ہو رہے ہیں. سعودی عربیہ کین گو ہوم، وہ جہاں بھی جائیں، پہلے پاکستان کے مفادات دیکھیں گے. پاکستان کی ایسی قوتیں اس طرح کی اب میں بات کرنے کو بھی برداشت کیا کرتے ہے. ہیں. دیکھیے ہم اپنے دوست تو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے. واہ. ہم دنیا سے جھگڑا کر سکتے ہیں، ہم آپس میں اپنے بھائی بہنوں سے صوبوں میں جھگڑا نہیں کر سکتے. اب آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے مفادات کیا ہیں. پاکستان کا پہلا مفاد یہ ہے، ڈے ون سے لے کے ہم انڈیا اورینٹیڈ اور کشمیر سینٹرک ہماری فارن پالیسی ہے. ان ملکوں جب ہم نے امہ کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ فلسطین کی بات کی ہے. پاسپورٹ پہ آپ کے ٹھپا لگا ہوگا آل کنٹری آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. FATF میں کس نے مخالفت اس کو کیا؟ گولی مارے. پہلے یہ بتائیں کتنے لوگوں نے ہماری کشمیر میں آ کے وہ بات کی ہے. واہ. یاسر عرفات انڈیا سے جاتا ہے، دہلی سے اٹھ کے جاتا ہے، پاکستان کو السلام علیکم کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے. ہم نے پاکستان کے لیے اپنے ان لوگ دوستوں سے جن کے لیے ہم نے جنگیں لڑی